اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدسہ میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل والعیال صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائے اور تمام بیماروں کی بیماریاں دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے خصوصی رحم سے تمام آنے والوں کی آرزوئیں، امیدیں اور دعائیں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے اپنے معروضات میں چند دنوں سے یہ بات عرض کی تھی کہ سب سے بنیادی بات جو ہے وہ مسلمان کا عقیدہ ہے، اس لیے اپنے عقائد کو صحیح فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کلمے پڑھنے والے کے عقیدے کو صحیح فرمائے۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان ہو، اس کی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات پر ایمان ہو۔ اللہ کی ذات بھی وحدہ لا شریک بے مثل بے مثال ہے، اس کی صفات خاصہ بھی بے مثل بے مثال ہے۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ جتنے انبیاء آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا تمام انبیاء پہ ایمان ہے۔ تمام اللہ کے نبی برحق، تمام اللہ کے رسول برحق، تمام اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں برحق، اللہ کے ملائکہ برحق، قیامت برحق، جنت جہنم برحق، حساب کتاب سزا جزا برحق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر برحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو خیر کے پیدا کرنے والے بھی آپ ہیں اور شر کے پیدا کرنے والے بھی آپ ہیں۔ اسی طرح دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے جتنے ملائکہ ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، کیا مانا وہ جن سے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور جتنے جنات ہیں وہ ناری مخلوق ہیں، کیا مانا وہ جن سے نار سے پیدا ہوئے ہیں، اور جتنے اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ سب اولاد آدم ہیں، اور اللہ نے اولاد آدم کو خاک سے پیدا فرمایا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کا اظہار فرمایا۔ اگر ساری مخلوق کو اللہ نور سے پیدا فرماتے تو وہ قادر تھے، اللہ ساری مخلوق کو آگ سے پیدا فرماتے تو وہ قادر تھے، لیکن دشمن کو ایک اعتراض کا موقع ملتا کہ شاید اس جنس سے تو مخلوق بن سکتی ہے لیکن کسی دوسری جنس سے نہیں بن سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ مخلوق تو نور سے پیدا کر دی، کچھ مخلوق کو نار سے پیدا کر دیا،
اور اللہ نے اپنی سب سے افضل اشرف مخلوق جو ہے اس کو خاک سے پیدا فرمایا. اور اسی طرح اللہ کا ایک نظام ہے کہ آدم کی اولاد جو ہے وہ میاں اور بیوی یعنی ذکر و انثی زوجین جوڑ سے پیدا ہوگی. لیکن اللہ نے یہاں بھی اپنی کمال قدرت دکھلائی کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے اپنی شان کن فیکون سے پیدا فرمایا. اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں تو موجود ہے لیکن بغیر باپ کے پیدا فرمایا. بی بی مریم موجود ہے لیکن باپ کوئی نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر کے اپنی قدرت کا کمال دکھا دیا, بغیر باپ کے بھی پیدا کر کے اپنی قدرت کا کمال دکھا دیا. اور آگے بھی اللہ نے آدم کی اولاد میں جوڑے بنا کر بھی اپنی قدرت کا کمال دکھلا دیا. اس لیے ہمارے اللہ کی قدرت پر بھی کامل ایمان ہو کہ قدرت کامل کا مالک بھی اللہ ہے اور علم کامل کا مالک بھی اللہ ہے. اور جتنے نبی ہیں وہ سب بشر ہیں, اولاد آدم ہیں, لیکن بشریت کو اگر شرف ملا ہے تو وہ انبیاء کی وجہ سے ملا ہے کہ انبیاء کو اللہ نے اس جنس سے پیدا کر کے ان کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ فرشتے بھی ان کے دروازوں پہ کھڑے ہیں, جنات بھی ان کے دروازوں پہ کھڑے ہیں, حور و رضوان بھی ان کے دروازوں پہ کھڑے ہیں. ساری مخلوق کو جو شرف ملا وہ اسی لیے ملا ہے کہ سب سے افضل انبیاء ہیں اور اللہ نے اپنے نبیوں کو اپنے آدم علیہ السلام کی بلد میں پیدا فرمایا. تو یہ عقیدہ صاف کر لیں کہ میرا آقا سرکار مدینہ, سرکار دو جہاں, رحمت دو جہاں, فخر دو جہاں, ساری جہان سے افضل ہے, ساری مخلوق سے افضل ہے, سارے انبیاء سے افضل ہیں, اپنے ابا آدم سے بھی افضل ہیں, اپنے ابا ابراہیم سے بھی افضل ہیں, اپنے ابا اسماعیل سے بھی افضل ہیں, 1,24,000 پیغمبر کے بھی امام ہیں. اور قیامت والے دن لواء الحمد کا پرچم بھی میرے محمد کے پاس ہوگا, حوض کوثر پہ بھی میرا مدنی محمد مصطفیٰ ہوگا, مقام محمود جو سب سے اونچا مقام ہے وہ بھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو ملے گا. اور اس پرچم کے نیچے تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر سب محمد مدنی کے پرچم کے نیچے ہوں گے. اور یہ بھی عقیدہ رکھ لیں کہ اللہ کے نبی شفاعت بھی فرمائیں گے, اور وہ شفاعت کن کے لیے ہوگی جو توحید پہ مر گئے. عقیدہ ٹھیک تھا, اگر کافر مر گیا ہے کوئی شفاعت نہیں, اگر مشرک مر گیا ہے کوئی شفاعت نہیں, اگر کوئی ہندو سکھ مر گیا ہے کوئی شفاعت نہیں. یاد رکھیں شفاعت کس کی ہوگی کہ جو توحید پہ مر گیا لیکن گناہ گار ہے, بندہ موحد تھا, بندہ ایمان والا تھا, لیکن مر گیا ہے, اس کے ذمے کبیرہ گناہ ہے. تو اب قیامت والے دن اگر اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف کر دے, لیکن اگر اللہ چاہے تو اپنے پاس پیغمبر کو اجازت دیں گے, اللہ کے نبی ان کی شفاعت فرمائیں گے اور حضور کی شفاعت سے وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گے. اور یہ بھی اپنا عقیدہ رکھ لیں اور صاف کر لیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں بدعت پیدا کی ہے, اور بدعت کا معنی بھی سمجھ لیں تاکہ کوئی حاجی دھوکے میں نہ رہے. بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی اب مولوی مکی نے جو رومال پہنا ہوا ہے یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا, یہ جو گھڑی باندھی ہوئی ہے یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی, یہ جن گاڑیوں پر سواری کرتے ہیں یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی, یہ ہوائی جہازوں پہ حاجی آتا ہے یہ بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھا, یہ بھی بدعت ہے نہ, یہ دھوکہ ہے. یاد رکھو بدعت کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے دین میں, سمجھے مسئلہ, اللہ کے دین میں جس کی اصل قرآن میں بھی نہ ہو, فرمان محمد مدنی میں بھی نہ ہو, اور صحابہ کے عمل میں بھی کوئی بنیاد نہ ملے,
اور وہ دین کا نیا مسئلہ گھڑے وہ بدعت ہے۔ یہ چیزیں دنیا داری کی ہیں، یہ چیزیں دین میں شامل نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے دو چیزوں سے منع کیا کہ مرد ریشم نہ پہنے اور سونا نہ پہنے، باقی کسی کپڑے سے منع نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، ہم نے گھوڑے پیدا کیے، ہم نے خچر پیدا کیے، ہم نے گدھا پیدا کی، لیکن قیامت تک ایسی سواریاں پیدا کریں گے جن کو تم نہیں جانتے۔ تو لہذا جو سواری اس زمانے میں تھی وہ اس زمانے میں استعمال ہوگی، جو قیامت تک اور پیدا ہوں گی ان کا کوئی بدعت سے تعلق نہیں۔ بدعت کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے کعبے کا طواف عبادت ہے کہ نہیں؟ اللہ کے کعبے کا طواف دین ہے کہ نہیں؟ میرے پاک نبی نے کہاں بوسہ دیا؟ حجر اسود کو۔ اب اگر کوئی دروازے کو بوسہ دے تو یہ بدعت ہے کہ یہ دین میں اس نے نیا طریقہ نکالا ہے۔ اب کوئی مقام ابراہیم کو بوسہ دے تو یہ بدعت ہے۔ اب کوئی رکن عراقی رکن شامی کو ہاتھ لگائے تو یہ بدعت ہے۔ اب کوئی آدمی صفا مروہ کو بوسہ دے تو یہ بدعت ہے کہ اس نے دین میں ایک نئی بات نکالی ہے۔ جو دین میں نئی بات نکالی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ میرے پاک نبی نے ایک نہیں دو نہیں درود شریف پڑھے تھا کہ اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اب سمجھے مسئلہ بدعت کا معنی کیا ہے، یاد رکھو۔ حضور نے خود فرما دیا، فرمایا علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ میرے مدنی نے کتنی واضح بات، نہ امام سے کہو، نہ مدنی میں شک، نہ میرے مدنی میں کوئی شک ہے، نہ مدنی کے فرمان میں، نہ میرے مدنی کی شریعت میں، نہ مکے مدینے میں شک ہو نہیں سکتا۔ فرمایا علیکم، اے میری امت لازم پکڑو میرے طریقے کو اور میرے خلفاء راشدین مہدیین جن کو اللہ نے ہدایت یافتہ بنایا ہے، ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو۔ تم پر لازم ہے، تم پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اور آگے دیکھیں کیا پیارا فرمان ہے، فرمایا وَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ اس رسی کو جو دین کی رسی میں نے میرے صحابہ نے پکڑی ہے، مضبوطی سے تھام لو، اور صرف ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے دانتوں اور تار سے بھی مضبوط کر لو۔ آپ دیکھیں جب آدمی زور لگاتا ہے تو ہاتھوں سے بھی منہ سے بھی پکڑتا ہے، فرمایا ہاتھوں سے بھی پکڑو، دانتوں سے بھی پکڑو، اور فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، اور فرمایا میری امت خبردار خبردار، جو نئی نئی باتیں نکالی جائیں ان سے بچ جانا، ان سے دور رہنا، جو قرآن میں بھی نہ ہو، میرے فرمان میں بھی نہ ہو، اور خلفاء راشدین کے عمل میں بھی نہ ہو، ان چیزوں سے بچ کے دور رہنا، کیونکہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز جس کا اصل دین میں نہیں بنائی جائے وہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے فرمایا کل ضلالۃ فی النار، اور ہر
गुमराही का ठिकाना जो है वो जहन्नम है। इसलिए समझ लें, बिदात का माना ये नहीं कि घड़ी ना बांधो, बिदात का माना ये नहीं कि रुमाल ना बांधो, बिदात का माना ये नहीं कि कार पे सवार ना हो। ये दुनिया की चीजें हैं, इनमें सिर्फ ये देखेंगे जो हलाल है वो इस्तेमाल न करे, और जो हलाल है अल्लाह जितनी दे इस्तेमाल करे। हलाल से न अल्लाह ने रोका है न मेरे पाक नबी ने रोका है। फरमाया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, हमने जो पाकीज़ा चीजें दी हैं। अब देखे कि हुजूर ने तो कभी बिरयानी पका के नहीं खाई, लिहाजा बिरयानी खाना तो बिदात नहीं है। हुजूर ने कभी कोरमा, कभी खड़े मिसाले वाले तेरे गोश्त नहीं बनाए, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सिजी बनाते हो, कढ़ाई गोश्त बनाते हो, ये कभी नहीं खाए। लेकिन ये बिदात नहीं है, जब हलाल है तो खाना भी हलाल है। अम्मा बिन्नेमत रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह जितनी नेमतें देता जाए खुदा का शुक्र करे, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करे। ये लोग धोखा देने के लिए कह देते हैं। अब समझे कि मेरे मदनी ने कितनी जिंदगी में जनाजे पड़े, हजूर इमाम बने, अबू बकर उमर उस्मान अली जैसे शान वाले मुक्तदी बने। तो अब किताबुल जनाइज बुखारी मुस्लिम सियासता की खोल के देख ले कि हजूर ने जनाजे में 4 तकबीरें फरमाई, और हजूर ने जनाजे के बाद दुआ नहीं मांगी। जब दुआ नहीं मांगी, अब कोई मांगे तो बिदात है, इसलिए कि उसने दीन में नई चीज निकाली, दीन के अंदर एक नया काम निकाला। और ये भी याद रख लो, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह हर कलमे पढ़ने वाले को मोहम्मद की सुन्नत का मतवाला बना दे, अल्लाह पाक हजूर का दीवाना बना दे, सहाबा का शहदाई बना दे, दीन इस्लाम का फिदाई बना दे। बात समझने की कोशिश करें। हजूर के जमाने में अजान बिलाल ने भी दी, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम ने भी दी, अभी महजूरा ने भी दी, और अजान छुपी हुई नहीं होती थी। हत्ता के बिलाल ने काबे की छत पे भी खड़े होके अजान दी। यानी आप अंदाजा करें और कह दो अल्लाह की शान है कि जब मक्का फतह हुआ, मेरे पाक नबी ने फरमाया ऐन बिलाल, बिलाल किधर है? हाजिर या रसूल अल्लाह। फरमाया बिलाल ये वही काबा है जिसमें कभी तुम्हें आने नहीं देते थे, आज तेरी छत में ऊंचा करके तेरे शान को बुलंद करता हूँ कि मेरे बिलाल की शान इतनी ऊंची है कि काबे पे चढ़ जाए और काबे पे खड़े होके अजान दे, और दुनिया को भी पता चल जाए मोहम्मद मदनी गोरों का नहीं है, गोरे काले सब मोहम्मद के गुलाम है। अल्लाह के नबी ने गुलामों को ऊंचा कर दिया, काले रंग वालों को ऊंचा कर दिया, ताकि कोई क़यामत तक अपने रंग पे फख्र न करे कि हम गोरे हैं वो काले हैं, हम कलर्ड हैं वो वाइट हैं, बल्कि फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सारी हदीसें खोल ले, हजरत बिलाल की काबे की छत की अजान भी मौजूद है, बिलाल की मदीने की अजान भी मौजूद है, बदर की अजान भी मौजूद है, खैबर की अजान भी मौजूद है। अगर हजरत बिलाल ने पहले इन्नल्लाह व मलाइकतहू या नबी सलाम अलैका अगर पढ़ा है तो सुन्नत है, वरना पढ़ने वाला बिदाती है और ये बिदात है। मतलब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और एक बात समझ ले, दरूद शरीफ पढ़े तो मैं अर्ज करूं। बात समझ में बड़ी उलमा ने लिखा है, याद रखो समझ लो, मर्द हो या औरत हो, उन्होंने लिखा है अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि आदमी गुनाहगार है,
شرابی ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، زانی ہیں، قاتل ہیں، انہوں نے لکھا اس کی امید ہوتی ہے کہ وہ توبہ کر لے، لیکن بدعتی کی امید ہی نہیں ہوتی کہ وہ توبہ کر لے۔ مسئلہ سمجھو، بات تمہیں ضرور کڑوی لگے گی، سخت بات ضرور لگے گی، لیکن اندر شرک کی صفرا ہے، جب تک توحید کی ضرب نہ لگے نہیں نکلتی۔ اس لیے یہ نہ کہنا نہ قیامت میں جی ہمیں تو مسئلے کا جی پتہ کوئی نہیں تھا، یہ نہ کہنا، ورنہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی دربار ہوگی اور ہم عرض کریں گے مولا تیرے کعبے میں بیٹھ کے ان کو بتایا تھا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، یہ نہ ماننے پھر یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کی بات پہنچا دیں۔ اب جناب سمجھے کیا لکھا ہے علماء نے کہ زانی زنا سے توبہ کر سکتا ہے، کتنی طوائفیں ہیں جن کی زندگی زنا میں گزر گئی، توبہ کر گئے، اور شرابی رات دن نشے میں رہنے والا بھی توبہ کر سکتا ہے، ڈاکو بھی توبہ کر سکتا ہے۔ کتنے ڈاکو ہیں جو اللہ کے ولی بن گئے، کتنی زانیہ عورتیں ہیں جو اولیاء اللہ بن گئی، کیونکہ توبہ کے بعد یاد رکھو 70 سال زندگی گناہ میں گزر جائے، ایک دفعہ سر ڈال کے اللہ کے آگے رو پڑے اور کہے مولا توبہ، اللہ فرماتا ہے جاؤ معاف کیا۔ یہ نہ سمجھو ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا کب؟ جب سورج مشرق کے بغیر مغرب سے نکلے گا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر توبہ منظور نہیں ہوگی۔ یا بندہ جب مرنے لگے اور سکرات لگ جائے اور گرگرا ہو جائے، یعنی پانی ڈالو تو اندر نہیں جا رہا ہے، اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ورنہ ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے، اللہ نہ کرے، اللہ رحمت کرے اور بندہ توبہ کے لیے آ جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے ملائکہ آج دیکھو یہ بھٹکا ہوا بندہ، آج اس کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے بخشنے والا، یہ میرے دروازے پہ آ گیا، توبہ کر لی، میں نے معاف کر دیا۔ اچھا اب سمجھے جناب، یعنی زانی کی توبہ ہو سکتی ہے، امید ہے، شرابی بھی شراب سے توبہ کرے، امید ہے، ڈاکو قاتل چور توبہ کرے، امید ہے، لیکن علماء نے لکھا بدعتی کی توبہ کی امید بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ راضی ہو کے اس کو بدعت سے نکال دے تو وہ قادر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھو، زانی زنا کرتا ہے لیکن زنا کو اچھا، شرابی شراب پیتا ہے لیکن جب نشہ نہ ہو آپ کہیں یار بری بات ہے کہ یار دعا کرو میں مصیبت میں ہوں اللہ مجھے بچا لے، وہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، چور ہے، ڈاکو ہے، ڈاکے مارے گا، بندے مار ڈالے گا، جب علیحدہ ہوگا آپ ذرا نصیحت کریں گے، کہے گا جی دعا کرو، بات تو واقعی بری ہے، کسی بندے کو مارنا، اور بدعت والا بدعت کو دین سمجھتا ہے، بدعت کو محبوب کی رضا سمجھتا ہے، اللہ سے درجات کی بلندی سمجھتا ہے، جب وہ اچھا سمجھتا ہے تو اچھی چیز کو کیوں چھوڑے؟ اس کے نزدیک تو بری چیز ہے نہیں کہ وہ توبہ کرے، آدمی بری چیز سے توبہ کرتا ہے کسی اچھی چیز سے۔ ایک آدمی قبروں پہ پھول چڑھانے کو دین سمجھتا ہے، ایک آدمی محرم کی 10 تاریخ کو ماں باپ کی قبروں پہ جا کے دال ڈالنے کو دین سمجھتا ہے، ایک آدمی 7 جمعراتوں کو دین سمجھتا ہے، 11ویں شریف کو دین سمجھتا ہے، وہ دین سے توبہ کیسے کرے؟ اس لیے اس کے لیے دعا کریں کہ اس کو اللہ ہدایت،
کہ اس کو سمجھ آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ بعض کافر ایسے ہوتے ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا. اللہ فرماتا ہے وہ بدبخت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو بہتری کر رہے ہیں، ہم جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ بھی اچھا کام ہے. ہندو سے پوچھو وہ بھگوان کی عبادت کو اچھا کام سمجھتا ہے، برا نہیں سمجھتا. دیوی دیوتا میں پھول چڑھاتا ہے، بنتی کرتا ہے، ہاتھ باندھ کے ان کے پتھروں پہ گرتا ہے اور دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ بھگوان تو پتھر کا نہیں ہے لیکن یہ پتھر تو بھگوان کا ہے. اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ بھگوان پتھر کا نہیں ہوتا، بھگوان لکڑی کا نہیں ہوتا، بھگوان پانی کا نہیں ہوتا، لیکن یہ سب کچھ ہے تو اسی بھگوان کا. جب ہم ان کی بنتی کرتے ہیں تو اصل بھگوان راضی ہو جاتا ہے. اسی دھوکے میں ساری زندگی کفر و شرک میں مر جاتا. اس لیے یاد رکھے کہ بدعت کا معنی کیا ہے. اور بعض لوگ اللہ نہ کرے اپنی بدعتوں کو حجت بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو جی تراویح ایک امام کے پیچھے حضرت عمر نے شروع کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ نعم البدعۃ، یہ بھی تو ایک اچھی بدعت ہے. تو اب یاد رکھو جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ میری سنت اور میرے خلیفہ میرے خلفائے راشدین کی سنت، تو حضرت عمر کا طریقہ تو سنت ہے، وہ بدعت ہو نہیں سکتا. اس کو تو سنت میرا مدنی فرما گئے ہیں. اور اسی لیے ایک آدمی، ایک روایت میں ہے، ایک عورت آئی میرے آقا محمد مدنی کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عورت بڑی سمجھدار عورت تھی، عرب کی عورتیں بھی بڑی سمجھدار تھیں. ہماری طرح کی عورتیں نہیں کہ نہ دین کا پتہ ہے نہ خدا رسول کا پتہ ہے. کتنی بیٹیاں ہیں جن کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے حیض میں آ کے عمرے کر لیے. کتنی عورتیں ہیں، کتنی مرد ہیں آ کے پوچھتے ہیں میری عورت کو حیض ہے جی، حرم آ سکتی ہے. تو اللہ کے بندے تجھے عقل نہیں، تیرے ملک کی مسجد میں دی جا سکتی تو خدا کے کعبے میں کیسے آ سکتی ہے؟ اگر تیرے ملک کی مسجد میں جانا منع ہے تو محمد کی مسجد میں جانا کیسے جائز ہے؟ اتنا بھی آدمی کو پتہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. اب دیکھیں عورت آئی، اس نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نام آئے کیا کہا تھا؟ اور نے کہا حضور اب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کی وفات ہو جائے تو پھر ہم کہاں جائیں؟ دیکھو عورت کتنی سمجھدار ہے. آئے ہیں عرب کے بچے، عرب کی عورتیں، اللہ نے ان کو عقل بھی ایسے دیے تھے. آپ کو پتہ نہیں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور کا چہرہ دیکھا. حضور کی عمر ابھی 25 سال ہے، نبوت ملی ہے 40 سال کے بعد، لیکن بی بی خدیجہ نے پیشانی دیکھ کے سمجھ لیا کہ یہ کوئی نرالی شان والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ ایک عرب کی لڑکی جو بڑے جمال والی تھی، حضور کے ابا عبداللہ گزرے، روک کے کہنے لگی میرے ساتھ چلو شادی کی بات ہے تو عورتیں کریں گی، خاندان کرے گا. اور میں کہا چلو خاندان والوں کو بھیجو.
عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا کو آ کے کہا کہ فلاں لڑکی نے مجھے شادی کے لیے کہا ہے. انہوں نے کہا تم تو خوش نصیب ہو, وہ تو بڑے سردار کی بیٹی ہے, اس کے لیے تو دنیا نے زور لگا لیا, وہ رشتہ مانتی نہیں, تم بڑے خوش نصیب ہو, تمہیں خود کہا ہے. انہوں نے کہا مجھے خود کہا, جلدی کرو. انہوں نے کہا جی اب یہ کوئی جلدی تو نہیں کہ ابھی ہم دوڑ پڑے, کل آرام سے جائیں ان کے والدین کو ملے. دوسرے دن جب گئے لڑکی نے غور سے دیکھا اور کہنے لگی عبد المطلب اب تمہارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں. لڑکا کیوں نہیں کہا میں شادی نہیں کرتی. انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, پاگل ہو, کل کہا ہے آج تم نے کہا. اس نے کہا یہ بتاؤ عبداللہ کی پہلے کوئی شادی ہو چکی ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہو چکی ہے, اس کے گھر والی آمنہ ہے. اس نے کہا بس اس کے چہرے میں جو روشنی جو چمک تھی وہ آج نہیں ہے. تو پھر آمنہ کا مقدر تھا, اس کے پیٹ کو اللہ نے دے دیا. تو مجھے آتا ہے اس نے کہا بس اس کے چہرے میں جو روشنی جو چمک تھی وہ آج نہیں ہے. تو پھر آمنہ کا مقدر تھا, اس کے پیٹ کو اللہ نے دے دیا. تو مجھے اب اس کی کیا ضرورت ہے, اور جوان مجھے نہیں مل سکتے دنیا میں. یعنی اتنا ذہین ہوتی تھی عرب کی عورتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقل دیا تھا. حجاج ابن یوسف جیسے ظالم کے پاس ایک عورت کے خاوند کو بھی پکڑ لیا, اس کے بھائی کو بھی پکڑ لیا, بیٹے کو بھی پکڑ لیا. وہ عرب عورت آئی, آ کے درخواست دی. اس نے کہا مہربانی کرو, میرے تینوں آدمی آپ نے پکڑ لیے ہیں, میرا شوہر بھی پکڑ لیا ہے, بیٹا بھی پکڑ لیا ہے, باپ بھی پکڑ لیا, میں کہاں جاؤں؟ حجاج بڑا ظالم تھا لیکن بڑا ادیب تھا. کہنے لگا بی بی بات سنو, ان تین میں جس ایک کا نام کہو میں چھوڑ دیتا ہوں, دو کو میں نہیں چھوڑوں گا. اب دیکھیں عورتیں, ہماری عورتیں بھی سمجھدار ہیں, فلمی گانے بڑے یاد کر رہی ہیں. ہماری عورتیں بھی بڑی سمجھدار ہیں, میک اپ سنگار کے ان کو سارے طریقے آتے ہیں. ہماری عورتیں بھی بڑی سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. فیشن یورپ میں نکلے یہ پہلے ڈھونڈ لیتی ہیں. یورپ والے پجامہ پہنے, ہماری عورتیں پجامہ پہنتی. وہ شلوار پہنے, یہ شلوار پہنے گی. وہ سکرٹ پہنے, اسکرٹ پہنے. آج کل ایک نیا پجامہ نکلا ہے, اس کا نام انہوں نے رکھا ہے مولوی پجامہ. ہنسنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں پتا ہے کیوں کہ مولوی پجامہ اونچا پہنتے ہیں نا, چکھنے سے اونچا. اب عورتوں میں بھی رواج آ گیا اونچا پجامہ پہننے کا. وہ چونکہ اونچا ہے اور مولوی کو دلیل کرتا ہے کہ دین کی بات مولوی بتلاتا ہے نا غریب, اس لیے اس کا نام ہی مولوی پجامہ ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھو یہ بھی تو عورتیں ہیں نا. جب میرا مدینے جا رہے تھے, کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم, جب حضور کا نام آئے اور آپ درود نہیں پڑھتے, چلو یہاں تو پڑھ لو نا, اپنے ملک میں جا کے کہہ دینا مکے مدینے وہاں بھی ہے, نہیں پڑھنے گئے. یہاں تو پڑھ لیا کرو, وہاں جب جاؤ گے جہاز کے بعد نماز رہ جائے گی ایئرپورٹ پہ اور عقیدہ رہ جائے گا اپنے ایئرپورٹ. ابھی اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے وہاں بھی کیسے. وہاں بھی اس کو کہتے ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے. جو اللہ کا نام لے وہ وہاں بھی ہے, جو اللہ کی توحید بیان کرے وہ وہاں بھی ہے, جو غیر اللہ کی منتوں سے روکے وہ وہاں بھی ہے, جو قبروں کے نظرانے چڑھانے سے روکے وہ وہاں بھی ہے, جو قبروں پہ سجدے سے روکے وہ وہاں بھی ہے, جو قبروں پہ قوالی مجرے سے روکے وہ وہاں بھی ہے. یاد رکھو حاجیو, یہ اللہ کا کعبہ ہے. میری بات یاد رکھنا, قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے اولیاء ہوں گے اور ان بدعتیوں کی گردن ہوگی. اللہ کے آگے وہ خود دعویٰ کریں گے کہ مولا یوں نے ہماری قبروں پہ کنجریوں کے گانے گنوائے. ہمارا
یہی مقام رہ گیا تھا. گانے والی طوائف ہو شہباز قلندر، اسی لیے آئے تھے شہباز قلندر کے وہاں طوائفیں گانے گئے. اسی لیے آیا تھا خواجہ فرید کے اس کی کافیاں جو ہے وہ فلم سٹار اور طوائفیں گائے. یاد رکھو اللہ نے توحید والوں کو مسجد دی یا کسی بلی کی مزار دی، وہاں قرآن و حدیث کے دمدمے گونج گئے. اور جہاں تجھے ڈیرا ملا تم نے مجرے کرائے، تم نے گانے کرائے، تم نے شرک سے لگوائی، تم نے شرک کے دروازے کھول دیے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں، قیامت میں ولی تیرے مدعی ہوں گے، تیرا گرفتار. اگر نہ کرو ہمیں کیا ضرورت ہے دعویٰ کرنے کی؟ اللہ سے دعا کر اللہ ہمیں اولیاء کے نقش قدم پہ چلائے، اللہ ہمیں اولیاء کی صحبت نصیب کرے، اور اللہ ہمیں ان کی زندگی میں بھی ان کی موت کے بعد بھی ادب نصیب کرے. اولیاء اللہ نے ساری زندگی قرآن پڑھایا. ایمان سے کہو معین الدین چشتی نے 90,000 ہندو کو کلمہ پڑھا دیا اور تم نے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا. اکیلا معین الدین، سب کہہ دو رحمت اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ. حضرت تشریف لے گئے، اکیلے ہیں، پاؤں میں لکڑی کے جوتے ہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی جائیداد نہیں. اللہ کے کلمے کی ضرب سے 90,000 کو مسلمان کر دیا. امام احمد ابن حنبل نے ہزاروں کو مسلمان کر دیا. نظام الدین اولیاء نے ہزاروں بگڑے ہوئے مشرکوں کو موحد بنا دیا. عبد القادر جیلانی نے لاکھ بدعتوں کو مٹا دیا اور رفض کو مٹا دیا، توحید کا نعرہ بلند کیا. لیکن تم نے ان کی قبروں کو اڈے بنا دیا شرک کے. تم نے سجدہ گاہے بنا دیا. اور میرے نبی کی دعا سن لے اور حدیث سن لے، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. آپ نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. اور میرے مدنی نے دعا کی، اللہم، اس کی دعا ہے کیا دو نا محمد الرسول اللہ. حضور کا نام لیتے ہوئے سینے میں ٹھنڈک نہیں پڑتی؟ کس سے دعا کی؟ ہاں جی، طواف جو کیا حضور نے وہ کس سے دعا کی؟ عرفات میں کس سے دعا کی؟ نبی خدا سے مانگے، تم نبی سے مانگو. یہ بھی کہیں فرما دیا حضور نے کہ اچھا میں تو مانگوں گا خدا سے، تم مجھ سے مانگنا. اچھا ایمان سے کہو ہر اذان کے بعد میرے مدنی نے کیا حکم دیا؟ جب اذان ہو جائے کیا کرو؟ جب اذان ہو جائے کیا کرو؟ بھائی اچھی طرح بتاؤ، ڈرتے کیوں؟ صرف دعا نہیں ہے نا، بھولے ہوئے نا مسئلہ. اذان کے بعد پہلے درود پڑھو. اب وہابیوں کو درود یاد ہے، عاشقوں کو بھولا ہوا. اذان کے بعد پہلے درود پڑھو. درود پڑھنے کے بعد کیا دعا کرو؟ اللہم رب هذه الدعوة القائمة آت محمد الوسیلۃ وابعثہ مقاما محمودا. حضور نے فرمایا جو شخص میرے لیے یہ دعا کرے گا میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. اچھا حضور نے کیا فرمایا کہ میرے لیے دعا کرو یا مجھ سے دعا کرو؟ ہاں جی، یا ہر اذان کے بعد حکم ہے زندگی میں ایک دفعہ؟ کیا وجہ تھی؟ میرے آقا نے امت پہ رحمت کی کہ 5 دفعہ جب میرے لیے دعا کرے گا تو شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، پھر کسی غیر سے نہیں مانگے گا. اور دعا کیا ہے؟ آت محمد الوسیلۃ، میرا اللہ
دے دے مدنی پاک کو کیا وسیلہ کیا مانا؟ اگر وسیلہ پکڑنا جائز ہے تو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھو مسئلے کو، مانا یہ ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے اور وہ مقام سب دنیا کے نبیوں سے بھی اونچا ہے۔ حضور نے فرمایا تم میرے لیے اس کی دعا کرو، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اس مقام کا اللہ وعدہ بھی کر چکے ہیں اور اس مقام پہ میرا مدنی ہوگا اور کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے بعض روایات میں ہے الذی وعدتہ، کہ میرا اللہ وہ مقام جس کا آپ نے میرے مدنی سے وعدہ بھی کر لیا ہے اور آپ وعدے میں کبھی خلاف بھی نہیں کرتے، وہ مقام بھی نبی کا۔ ایک تو ہمیں اپنی شفاعت کے لیے رستہ دیا کہ تم میرے لیے مانگو، میں اللہ سے قیامت میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا تاکہ امت کو شفاعت کا ذریعہ ملے۔ اور دوسرا عقیدہ بنے کہ نبی سے نہیں مانگنا بلکہ اللہ سے نبی کے لیے مانگنا ہے۔ مدینے میں بھی جا کے نبی سے نہیں مانگنا، روزے پہ بھی جا کے آقا سے نہیں مانگنا، بلکہ کیا کہنا، اللہ تو نے اپنی رحمت سے ہمیں مدنی کا سلام نصیب کیا ہے، قیامت میں حضور کی شفاعت بھی نصیب فرما۔ مانگنا کس سے ہے؟ کیونکہ شفاعت کی اجازت کون دیں گے؟ آیت الکرسی آتی ہے، ماشاءاللہ آیت الکرسی یاد ہے انشاءاللہ۔ کیا ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ اللہ نے فرمایا کون، من کس کی طاقت ہے، کون ہے جو میری درگاہ میں شفاعت کرے میرے حکم کے بغیر، یعنی جب تک میں حکم نہ دوں کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ سفارش تو بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن ہے، درود پڑھیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن جب جبریل بھی ہوگا، ملائکہ بھی ہوں گے، سب باندھ کے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، وہ کلام بھی، وہ بول بھی نہیں سکیں گے مگر وہ جن کو رحمان اپنی رحمت سے بولنے کی اجازت دے۔ شفاعت برحق ہے لیکن جب تک اللہ اجازت نہ دے شفاعت بھی۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لو پھر رہ نہ جائے، ایک شفاعت ہے بڑے کی، شفاعت مانا سفارش، یاد رکھو شفاعت والا سفارش۔ اچھا ایک سفارش ہوتی ہے بڑے کی چھوٹے سے، کیا مانا تھانے دار کے پاس کام ہے، تمہیں ڈی آئی جی مل گیا کسی دوست کے ذریعے، تم نے ڈی آئی جی سے کہا، اس نے تھانے دار کو کہا کہ ہلو فلاں آدمی میرا دوست ہے۔ اب سفارش تو یہ بھی ہے لیکن بڑا کہہ رہا ہے چھوٹے سے، اب تھانے دار اس ڈی آئی جی کی بات نہیں ٹال سکتا ہے، یہ بھی سفارش ہے۔ ایک سفارش ہے برابر کی کہ ایس پی کے پاس کام ہے، دوسرے ایس پی نے ٹیلی فون کر دیا کہ جناب آپ کے پاس فلاں آدمی کہیں سنے، وہ میرا دوست ہے، اب یہ برابر کے ہے، یہ بھی سفارش ہے۔ اور ایک سفارش ہے کہ آدمی
سے کہتا ہے کہ جناب آپ افسر ہیں، آپ مالک ہیں، میں تو ملازم ہوں، لیکن ہے میرے علاقے کا آدمی، اگر مہربانی کر دو، یہ بھی سفارش ہے۔ اب شفاعت کا معنی لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ نبی جو کہیں گے خدا موڑ نہیں سکتا، ولی جو کہیں گے خدا ٹال نہیں سکتا، تو مانا ہوا نبی ولی بڑے ہوئے، خدا چھوٹا ہوا، جس کی بات کوئی ٹال نہ سکے، تو یہ شرک ہے۔ سمجھ لو مسئلہ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اچھا کوئی کہے جی نبی خدا بھی برابر بھی گل کر لے، یہ بھی شرک ہے۔ اصل کیا ہے کہ نبی مخلوق ہے، وہ عرض کریں گے مرضی ہے میرے مالک کی، وہ چاہے تو مان لیں اور چاہے تو نہ مانے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ میرے مدنی کی درخواست کو اللہ رد نہیں فرمائیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اگر اللہ نہ مانے، نوح علیہ السلام نے بیٹے کی شفاعت کی یا نہیں کی؟ اللہ نے مان لی، ہاں جی بیٹا بچ گیا۔ اچھا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے اپنے کی شفاعت نہیں کی، لیکن اللہ نے مان لی، نہیں مانی۔ نوح اور لوط نے بیوی کی سفارش کی، لیکن اللہ نے نہیں مانی۔ اچھا ماننے پہ آئے تو فرعون کی بیوی کو جنت میں بھیج دے۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ کہ نہیں آ رہا؟ نبی کی بیوی لوط کی بیوی جائے جہنم میں، نوح علیہ السلام کی بیوی جائے جہنم میں، اور فرعون جو سب سے بڑا غدار ہے، جو سب سے بڑا مشرکوں کا باپ ہے، بیٹھ جائے تو آپ درود شریف پڑھ لیں، اور جنہوں نے درود شریف پڑھا جلدی جلدی بیٹھ جائے، وقت ضائع نہ کرے، جلدی سے بیٹھ جائے، جلدی سے وقت ضائع نہ کرے گا، اپنا نہ ان کا نہ ہمارا۔ جتنی دیر آپ ضائع کریں گے تو دین کی باتیں رہ جائیں گی، ابھی بھی پڑھتے رہے، اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ۔ اب سمجھے مسئلہ کہ اللہ کے نبی کی شفاعت برحق ہے، یاد رکھو، اور یہ بھی سمجھ لو میرے مدنی ایک شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ حضور کئی شفاعتیں کریں گے۔ میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ، اچھا ایک شفاعت ہوگی، شفاعت ایک کبرا، ایک شفاعت کیا ہوگی؟ شفاعت ایک کبرا۔ وہ شفاعت کیا ہے کہ جب ساری امتیں، سارے نبی اللہ کے نبی کے دروازے پہ آئیں گے اور آ کے کہیں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مہربانی کریں، آدم نے جواب دے دیا ہے، تمام انبیاء نے جواب دے دیا ہے، آپ اللہ سے درخواست کریں کہ ہمارے مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے۔ یہ شفاعت چھڑانے کی نہیں ہوگی، یہ شفاعت ہوگی کہ پیشی لگ جائے، سماعت ہو جائے، جو اللہ فیصلہ کرے۔ تو پتہ ہے حضور کیا فرماتے ہیں؟ آدم جواب دے دیں گے اور تمام انبیاء کہیں گے نفسی نفسی نفسی۔ آج ہم خود ڈر رہے ہیں کہ کہیں خدا ہم سے پھر نہ پوچھ لے، لیکن حضور فرماتے ہیں جب میرے پاس امت سارا جہان آئے گا تو میں کیا کہوں گا؟ آنا لہا، جب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے آنا لہا، اے لوگوں آنے والوں، اس کام کے لیے تو اللہ نے مجھے چن لیا ہے، یہ کام میں کروں گا۔ لیکن حضور فرماتے اللہ بنی محمد لم یعرفنی اللہ مجھے اپنے حمد کے طریقے سکھلائیں گے جو اب مجھے نہیں سکھلائے، ان محمد سے میں حمد کروں گا۔ آخر وہ تحت العرش ساجدن، میں عرش کے نیچے آ کے سجدہ کروں گا، سر سجدے میں ڈال کے درخواست کروں گا اللہ مجھے شفاعت میری قبول کرو۔ اللہ حکم دیں گے ارفع سطح، محمد مصطفیٰ سر اٹھا لو، آپ کی درخواست منظور ہے۔ لیکن حضور بھی درخواست کریں گے، ادھر کون دے گا؟ اللہ دے گا، اور پھر سفارش کریں گے۔ یہ سفارش تو ساری کائنات کے لیے ہوگی، اور پھر سفارش کریں گے اپنی امت کے لیے، جو امت کے گناہگار جہنم میں رہ جائیں گے۔ حضور فرماتے انا اشفع انا اشفع انا اشفع، میں سفارش کروں گا، میں پھر سفارش کروں گا، میں پھر سفارش کروں گا،
میں اتنی بار سفارش کروں گا، آخر اللہ فرمائیں گے کہ حضرت یا محمد، میرے مدنی محمد آپ راضی ہو گے نہیں؟ حضور کہیں گے رضی تو یا رب، رضی تو یا رب، میرا اللہ میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر درخواست کروں گا کہ اللہ میاں، جہنم میں کچھ لوگ ابھی ایسے پڑے ہیں جن کے دل میں ذرہ سا کلمہ توحید تھا، پورا پورا پکا تو نہیں تھا پر تھا صحیح تھوڑا بہت۔ اللہ فرمائیں گے محمد مصطفیٰ اب رہنے دو ان کو، میں اپنی محمد سے نکالوں گا۔ یاد رکھیں سفارش بڑا حق ہے، لیکن کس کے حکم سے ہوگی؟ یہ عقیدے نہ رکھا کرو اور جناب کیا عمل کیا کریں گے، بس پیر مضبوط ہو۔ ان کا پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مضبوط کا کیا معنی ہے، یعنی جو آگے مار شار اچھی طرح کھا سکے۔ اللہ کے بندے پیر ہو فقیر ہو سب اس کے محتاج۔ اب سمجھے جی، دیکھیں کہ میرے مدنی صلی اللہ جس دن ہجرت کر کے مدینے منورہ گئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں مدینے کی، چھوٹی چھوٹی بچیاں صدیقۃ الوداع پہ کھڑی ہے اور کیا کہتی ہیں؟ طلع البدر علینا۔ کیا کر دیکھو نا وجہ کیا ہے، یہ ہے قوال عرب کا کہ بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن ہلال نہیں کہا، قمر نہیں کہا، کہا آج بدر آیا ہے۔ بدر کہتے ہیں 14ویں کا چاند، ہلال ہوتا ہے پہلی کا، وہ ایسا 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 قمر بنتا ہے اور جب مکمل ہو جائے تو پھر بدر بنتا ہے۔ چھوٹی بچیاں ہیں، انہوں نے نبی کو قمر نہیں کہا، کیوں؟ نبی تو مکمل ہے، اس کا شان مکمل ہے، اس کی نبوت اور رسالت بھی مکمل ہے، اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی کیا کہا کہ طلع البدر علینا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ عرب کی عورتیں کتنی سمجھدار ہیں۔ حجاج نے کہا کہ چلو 3 آدمی ہیں، جس ایک کی سفارش کرو میں چھوڑ دوں گا۔ اس عورت نے کہا اچھا میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ پکڑے ہوئے تھے نا، ایک بھائی، ایک شوہر اور ایک بیٹا۔ اس نے کہا جی میرے بھائی کو چھوڑ دیں۔ کیا دیکھا عجیب عورت ہے، تم نے بیٹے کے لیے بھی سفارش نہیں کی، شوہر کے لیے بھی نہیں کی، اور بھائی کے لیے کیوں کی؟ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حجاج سنو کہ الزوج موجود والولد مولود، شوہر کی کیا کمی ہے، یہ مر گیا میں اور شادی کر لوں گی، شوہر تو مل سکتا ہے، اور بچہ میں جن لوں گی نوجوان عورت اور ہو جائے گا، لیکن بھائی کہاں سے لے آؤں گی؟ اب بھائی تو میں نہیں جن سکتی نا، بیٹا میں جن سکتی ہوں، شادی میں کر سکتی ہوں، شوہر بھی مل جائے گا، بیٹا بھی مل جائے گا، بھائی کدھر سے لے آؤں؟ حجاج نے کہا یہ عورت اتنی ذکی ہے کہ اس کو چھوڑ کے تینوں چھوڑ دو۔ اس نے تینوں کو چھوڑ دیا۔ عورت دیکھیں کیسی پیاری بات پوچھ رہی ہے، کہتی ہے محمد مدنی آقا سرکار مدینہ رحمت للعالمین رحمت دو جہاں آپ بیٹھے ہیں، جو مسئلہ ہمیں نہیں آتا ہم آ جاتے ہیں کہ حضور یہ مسئلہ ہے، حضور یہ جھگڑا ہے، حضور یہ بات ہے، آپ حل کر دیتے ہیں، لیکن آپ پر بھی تو وفات آنی ہے، آپ بھی اگر چلے گئے اس دنیا میں تو ہم مسئلہ کس سے پوچھیں؟ دیکھو کتنی سمجھدار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بی بی اگر میرے بعد ضرورت پڑے فاتح ابھی بکر ابو بکر کے دروازے پہ آنا، رضی اللہ عنہ۔ اچھا اب جناب وہ 1-2 دن غائب ہو گئی، پھر آ گئی، کہنے لگی حضور آخر ابو بکر نے بھی تو مرنا ہے، اگر ابو بکر بھی مر جائے تو پھر ہم کہاں جائیں؟ حضور نے فرمایا پھر عمر سے پوچھنا، پھر عمر سے پوچھنا۔ اب ایمان سے کہو ابو بکر عمر کا مسئلہ نبی کا ہوگا یا الگ ہوگا؟ اگر حضور کا نہ ہو تو کبھی حضور ابھی بکر عمر کے نام نہ لیں، کہیں فرماتے ہیں خلفاء الراشدین، کہیں فرماتے ہیں اقتدوا بالذین بعدی ابھی بکر و عمر، کہ میرے بعد
اگر کسی کی پیروی کرنی ہے تو ابھی بکر و عمر کی پیروی کرو. اچھا وہ عورت جناب ماشاءاللہ بڑی سمجھدار نکلی. کئی دنوں کے بعد پھر آ گئی اور دیکھا حضور بات یہ ہے کہ اگر عمر بھی مر جائے اس کا پتہ ہے ایک دن سب کو آ سکتی ہے. ذرا ہم کہاں جائیں؟ حضور نے فرمایا پھر عثمان سے پوچھو. کس سے مسئلہ پوچھے؟ رضی اللہ عنہ. کہہ دو رضی اللہ عنہ. اور صحابہ کا نام لے کے کہہ دو رضی اللہ عنہ. آج محرم ہے، لوگ گالیاں دیں تم کہو رضی اللہ عنہ. لوگ سب تبرہ کر کے اپنی عاقبت خراب کریں تم کہو رضی اللہ عنہ. اللہ بھی راضی، محمد بھی راضی، ہم بھی راضی. اللہ بھی راضی، محمد مدنی بھی راضی اور ہم بھی راضی. جو ناراض ہے وہ خدا پہ ناراض ہے، جو ناراض ہے وہ محمد مصطفیٰ پہ ناراض ہے، جو ناراض ہے وہ اللہ کے قرآن پہ ناراض ہے. اور راضی بھی ایسے کہ حضرت صدیق بیٹھے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ جبریل آیا، کہا ان ربک یقرئک السلام. تیرا مدنی تیرا رب سلام کہہ رہے ہیں. اور تیرے رب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے نبی سے کہہ دو کہ اپنے ساتھی ابو بکر کو بھی خدا کا سلام پہنچا. حضرت ابو بکر کو بھی کس کا سلام پہنچے؟ اتنے پہ بس نہیں، آگے سنو. اور اللہ فرماتی ہے کہ میرا مدنی ابی بکر سے پوچھو کہ میں تو تم پہ راضی ہوں، کیا تم بھی مجھ پہ راضی ہو؟ یہ مقام ہے ابو بکر کا کہ میں تو کیا اقبال کیا تھا تمہارا شاعر تھا نا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، کیا بات کہہ گیا؟ کہتا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ مقام دیکھیں، کہتے اللہ فرماتے ہیں. اور میرے مدنی نے جب پیغام دیا، حضور نے فرمایا ابو بکر رب نے سلام بھیجا ہے اور فرماتے ہیں میں تم پہ راضی ہوں، کیا تم بھی اپنے اللہ پہ راضی ہو؟ ابو بکر رونے لگ گئے اور ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان اللہ سمانی من فوق العرش. اللہ نے عرش سے میرا نام لیا. حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے تیرا نام لیا، اللہ نے تیرا نام لیا ہے. حضور رونے لگ گئے، کہا رضی پہ عرب پہ میرا مدنی میرا بھی سلام پہنچا دے اور بتلا دے کہ ابو بکر بھی راضی ہے، ابو بکر بھی اپنے رب پہ راضی ہے. حضور نے فرمایا بی بی ابو بکر نہ ملے، عمر نہ ملے، عثمان سے مسئلہ پوچھ لے. اور بی بی نے پوچھا حضور عثمان بھی نہ ملے تو پھر پتہ حضور غصے میں آ گئے، حضور ناراض ہو گئے. حضور نے فرمایا بطن الارض خیر من ظہرها کہ بی بی جب وہ دور آ جائے پھر قبر بہتر ہے، پھر زمین میں چلے جاؤ زندہ رہنے سے وہ زیادہ بہتر ہے. کیا مانا؟ اشارہ تھا کہ حضرت عثمان کے بعد پھر فتنے کے دروازے کھل جائیں گے، اس کے بعد پھر ابتلاء کا دور شروع ہو جائے گا، امتحان کے دور آ جائیں گے، پھر دنیا میں فرقے پیدا ہو جائیں گے، کہیں روافض ہوں گے، کہیں نواسب ہوں گے، کہیں خوارج ہوں گے، کہیں معتزلہ ہوں گے، کہیں کرامیہ ہوں گے، کہیں قدریہ ہوں گے، کہیں جبریہ ہوں گے، کہیں مشبہہ ہوں گے. یہ سارے فرقے ضالہ ہیں. دعا کر اللہ ہر گمراہی سے بچا کے ہمیں محمد کے دین پہ رکھے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب جناب سمجھے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ تمام نبی جو ہیں وہ بشر ہیں، خیر البشر ہیں، سید البشر ہیں، اور سب کے سردار کون ہیں؟ محمد. اور نام کے ساتھ اور کیا پڑھنا ہے؟ لیکن یاد رکھو میرا مدنی اپنی اماں کے پیٹ میں رہا ہے جیسے ہر بچہ رہتا ہے، لیکن شان نرالی ہے کہ بی بی کہتی ہے ابھی حضور میرے پیٹ میں تھے، میں گزرتی تھی تو سلام آتے تھے. اور یاد رکھیں ہمارے بچے پیدا ہوں تو ہمارے لیے تکلیفوں کا باعث ہوتے ہیں. یہ شان والا بچہ ہے کہ پیدا ہو تو کیسر و کسرا کے محل ہل جائے. اور یاد رکھیں
ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی دین کا پتہ نہیں، بڑے بچوں کو بھی دین کا پتہ نہیں،